السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، افکار دینیات یوٹیوب چینل میں ہم آپ کا دوبارہ سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ سامعین، گزشتہ دنوں کی طرح آج ہم قرآن کریم کی مشق کریں گے۔ جی ہاں، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ہم سورۃ البقرہ کی وقفاً فوقفاً ایک صفحے کی، یعنی فلاں آیت سے لے کر کے دوسری آیت تک، اس آیت سے لے کر کے اس آیت تک ہم مشق کراتے رہتے ہیں۔ یقیناً آپ کو ہماری ویڈیو سے فائدہ بھی ہو رہا ہوگا اور آپ لوگ جو ہے قرآن کریم سیکھ بھی رہے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے لے کر کے آیت نمبر جو ہے 69 تک ہمارا جو سبق ہے، یعنی مکمل ایک صفحے کا سبق رہے گا، اس کو ہم آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیں گے۔ تو چلیے سامعین، بغیر کسی تاخیر کے آپ لوگ وضو کر کے بیٹھ جائیں اور قرآن کریم کو پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معجزہ ہے جو قیامت تک رہنے والی نسلوں کے لیے ہدایت یافتہ بن کر رہے گی اور لوگوں کو جو ہے راہ راست پر لاتی رہے گی۔ اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے، نہ ہوگی، نہ ہوتی ہے اور نہ ہو کر رہے گی۔ یہ جیسا آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا، یہ بالکل من وعن آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے۔ تو چلیے سامعین، بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ادب درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، آپ کسی بھی ملک سے دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ سے ادب درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل افکار دینیات یوٹیوب چینل کو آپ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو چلیے سامعین، بغیر کسی تاخیر کے قرآن کریم کی جو ہے سورۃ البقرہ کا جو یہ سبق ہے، اس کو شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ قرآن کریم کھول کر کے بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں سے درخواست کی کہ آپ لوگ توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، بغیر کسی سے بات کیے، بغیر کسی تاخیر کے آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں، قرآن کریم سیکھ سکتے ہیں۔ یہ افکار دینیات یوٹیوب چینل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں آپ کو قرآن کریم سکھایا جاتا ہے اور شارٹس ویڈیو کے ذریعے آپ کو دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ تو چلیے سامعین، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی اور اس کو پڑھنے کی اور اس کو سیکھنے کی اور قیامت تک رہنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ چلیے سامعین، بغیر کسی تاخیر کے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب لیتے ہیں آیت نمبر 61 سے۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى، یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پر صاد ہے، یہاں پر سین نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں پر صاد کی جگہ سین پڑھتے ہیں۔ والنصارى، جب صاد کی ادائیگی کریں گے تو آگے سے ہونٹ جو ہے وہ تھوڑے سے گول ہو جائیں گے۔ والنصارى ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، یہاں پہ کیا ہے؟ صاد کا استعمال ہوا ہے، تو یہاں صاد کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر تشدید ہو اس حرف کو مشدد کہتے ہیں، یعنی وہ حرف جو ہے سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، آگے من آمن بالله واليوم الآخر، را کے نیچے زیر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کی آواز میں جو ہے نون ساکن کی آواز آتی ہے، جیسے صاد دو زبر سن، نون دو زبر نن، صالحن، یہ جو آخر میں ان کی آواز آ رہی ہے، اصل میں یہ نون ساکن کی آواز آ رہی ہے۔ پھر دیکھیں من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون یہاں سے ادا ہوتا ہے ولا هم يحزنون، یہ ہماری ایک آیت ہوگی۔
اگلی آیت کے لیے کوشش کر دیں. وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ یہاں ویلے دال میں جو ہے یہ زبان جو ہے دونوں دانتوں کے بیچ میں باہر نکلے گی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. یاد رہے زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے، ذرا بھی نہیں کھینچیں گے. وہ زبر ہو، وہ زیر ہو یا پیش ہو، اس کو کیا کریں گے؟ جلدی پڑھیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ قاف یہاں سے ادا ہوتا ہے. فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. واو کے اوپر تشدید آ گئی تو یہاں دو واو ہو گئے. بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تیسری آیت ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. یہاں میم زیر مین ہے، پھر باعین زبر با ہے. یہاں پر دیکھنا چھوٹا سا میم نظر آئے گا تو اس کو نون ساکن تنوین کا اقلاب کہتے ہیں. یہاں پر میم کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. چوتھی آیت وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اگلی آیت فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وموعظة للمتقين. اگلی آیت وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یہ جو دو زبر کی تنوین ہے نا تا، یہ جو گول والی تا ہے نا، یہ جب یہاں وقف کریں گے تو وقف کرنے کی حالت میں یہ ہاں میں تبدیل ہو جائے گی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. یہاں پہ کیا ہے؟ وقف کرنے کی حالت میں دو زبر کی تنوین ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ. لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر کسی بھی حرف کے اوپر زبر یا پیش ہوگا تو لفظ اللہ کا لام موٹا منہ بھر کے پڑھا جائے گا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ
الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ان یہاں پہ کیا ہے؟ حمزہ. ان أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. جہاں پر چھوٹا سا یعنی تا بنا ہوا ہے، جیم بنا ہوا ہے، تو یہاں پر وقف کرنا جائز ہے، یہاں ٹھہرنا ہے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. آخری آیت، اس صفحے کی آخری آیت. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. تو آج ہمارا سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 62 سے لے کر کے آیت نمبر 69 تک، یعنی آیت نمبر 62 سے لے کر کے آیت نمبر 69 تک ہمارا یہ ایک صفحہ مکمل ہو گیا. اس کی ہم نے مشق کرائی. یقیناً آپ اس کی بعد میں مشق بھی کریں گے اور آپ کمنٹ باکس میں ہمیں بتلائیں گے کہ آپ کا قرآن کریم کتنا درست ہوا اور آپ کو کہاں تک فائدہ پہنچا. تو چلیے سامعین، اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں جو ہے ضرور شیئر کریں. جو احباب چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کریم اپنا درست کریں، ہم کسی معلم کے پاس نہ جائیں، ہچکچاہٹ بھی ہوتی ہے، عمر دراز ہو گئی ہے، عمر بڑی ہو گئی ہے اور وہ نہیں چاہتے اور وہ خاموشی کے ساتھ گھر میں قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی دیکھے بھی نہ، کیونکہ ان کو بعد میں افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا بچپن جو ہے کھیل کود میں گوا دیا، وقت کو ضائع کر دیا، ہم نے اللہ کی کتاب قرآن کریم کو پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا نہیں کیا. تو اب وہ اس ویڈیو کے ذریعے سے اپنا قرآن کریم درست کر سکتے ہیں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کو شیئر کر سکیں تاکہ اس کے ذریعے بھی ان کا قرآن کریم درست ہو جائے اور یہ آپ کے لیے اور آپ کے اہل و عیال کے صدقہ جاریہ ہو. ٹھیک ہے سامعین، ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ایک سبق کے ساتھ مشق کریں گے. تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.